تو یہ محنت سے یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی۔ سفر میں چلتے ہوئے کسی ایک جگہ وہ رکے کھانے کے لیے، دوپہر میں کھانا کھانے لگے تو سامنے سے ایک بکریاں چرانے والا سامنے سے گزرا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ آؤ بھی کھانا کھا لو ہمارے ساتھ۔ تو اکرام تھا ان کے اندر، اپنا ہو غیر ہو ہر ایک کا خیال کرتے تھے کہ کھانا کھلانے میں، پلانے میں، ساتھ دینے میں مذہب مسلک نہیں دیکھیں گے۔ کوئی بھی ہو تکلیف میں ہے اس کی مدد کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے، یہ غیر ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے۔ رشتہ دار کی بھی مدد کریں گے، پڑوسی کی بھی مدد کریں گے، اپنے بھائی کی بھی مدد کریں گے، دوسرے وطنی بھائی کی بھی مدد، سب کی مدد کریں گے۔ بھوک میں سب کو کھلانا، پیاس میں سب کو پانی پلانا، بیمار ہو جائے تو سب کی عیادت کرنا، پریشان ہو تو اسے تسلی دینا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، تو وہ گھر جاتے تو گھر والوں سے کہتے، گھر والے کہتے کھانا کھا لو، وہ پوچھتے کیا تم نے ہمارے پڑوسی کو کھانا بھیجا؟ گھر والے کہتے کہ نہیں بھیجا۔ کہتے کہ سب سے پہلے پڑوسی کو کھانا بھیجو۔ کھانا وہاں بھیج کر پھر کھانا کھاتے، اور کہتے ہیں کہ پڑوسی کون تھا ان کا؟ ایک یہودی تھا، بے ایمان تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن خیال پڑوسی کا حق ادا کرتے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا آپ کے پاس آتا جاتا تھا، وہ نظر نہیں آیا کچھ دن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے؟ کبھی کبھی ہمارے پاس آتا تھا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ مدینے میں چھوٹا سا گاؤں شہر، تو پوچھا کہ وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے، تو بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ کس کے گھر؟ اس یہودی کے گھر گئے، اس بچے کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے۔ میں نے کہا یہ اخلاق سکھائے اسلام نے، کہ اخلاق سکھاتا ہے کہ تکلیف میں رہنے والے کی مدد کرو، اسے تسلی دو۔ کچھ مدد کر سکتے مدد کرو، نہیں مدد کر سکتے تسلی کے دو بول بولو۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھوکے کو کھلاؤ پلاؤ، مسافر کی مدد کرو، اور پریشان حال کی مدد کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر ہے، نہیں، ہر ایک کی مدد کرنا سکھائے۔ الغرض میں کہہ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو سامنے سے چرواہا گزرا تو اسے بلایا، آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت کہنے لگے ارے اتنی سخت دھوپ، چلچلاتی دھوپ پڑ رہی ہے، اور اس جنگل میں روزہ کیسے؟ ابھی رمضان کا مہینہ نہیں ہے، کوئی فرض روزے اور ضروری روزے نہیں ہیں، تم نے کیسے روزے رکھا؟ کہا کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، جنت کی قیمت ادا کرو۔ تو حضرت نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بھائی اس بکری میں سے کوئی ایک بکری کا بچہ بکری دے دو ہم کو، کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں گے، تم اس کی قیمت لے لینا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ میری بکریاں نہیں ہیں، اس کا مالک تو شہر میں رہتا ہے، میرے ذمہ تو یہ چرانا ہے، اس کو کھلانا ہے۔ تو پھر حضرت نے اس کا امتحان لینے دیکھا، ایک تو روزے سے ہے، دوسرا صحیح بات کر رہا ہے، تو حضرت نے اس کا امتحان کیسے لیا؟ کہا کہ اچھا بھائی ایک کام کرو، ایک بکری مجھے دے دو، میں تم کو اس کے پیسے دے دیتا ہوں، اور اس کو ذبح کر کے ہم بھی کھائیں گے، اور تم کو کچھ گوشت دے دیں گے، تم افطار میں کھا لینا اس کو، اور تم جب واپس جاؤ گے تو مالک پوچھے گا کہ ایک بکری کم ہے، تو تم کہہ دینا کہ درندے نے، شیر نے کھا لیا، اور تمہارا مالک تمہاری بات کو غلط نہیں سمجھے گا، تو تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے اور افطار کے لیے گوشت بھی مل جائے گا، اور مالک بھی تمہاری بات کو غلط نہیں سمجھے گا۔ اتنا سننا تھا، اس غلام نے، اس بکری کے چرانے والے نے کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گا؟ میں مالک سے جا کے کہہ دوں گا، مجھے پیسے بھی مل جائیں گے، گوشت بھی مل جائے گا، مالک سے جا کے کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو شیر نے کھا لیا، وہ سچ بھی سمجھ جائے گا، لیکن میرے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گا؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔
ایک چرواہے کے اندر بکریاں جنگل میں چرا رہا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اس کے اندر یہ اللہ کا ڈر و خوف اور یہ امانت داری اور یہ آخرت کا فکر, بولو کیسے پیدا ہوا؟ یہ محنت سے پیدا ہوا, دین کی محنت سے.